السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو نماز کے 3 درجے بتاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز تمام مسلمانوں کو اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پڑھی، لیکن میں آپ کو آج 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز سب سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے، ان کو آپ سنیں گے اور پھر خود ہی فیصلہ کریں۔ تو سب سے پہلے تیسرا نمازی آیا، جلدی جلدی نیت باندھی اور جلدی جلدی رکوع اور سجدے کیے، اور جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے چلا گیا، لگتا تھا اس کے سر پر کوئی بوجھ رکھا تھا، اس نے اتارا اور جلدی سے چلا گیا۔ دوسرا نمازی آیا، اس نے نماز میں کوئی جلدی نہیں کی، لیکن اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کا دل باہر لگا رہا، جیسے کہ دنیاوی چیزوں میں اس کا دل لگا رہا، اور اسی طرح وہ نماز سے باہر آ گیا۔ اب پہلا نمازی آیا، اس نے بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی، جس طرح وہ اپنے بہت سے خاص کاموں کو بگڑنے کے ڈر سے بہت ہی زیادہ سنبھال کر اور آرام سے کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اس نے نماز کو ایک ایک رکعت کے ایک ایک ارکان کو ادا کیا اور ایک ایک فرض، واجب اور سنت کا خیال کیا۔ پوری نماز میں اس کا دل اللہ کی طرف لگا رہا، کیونکہ وہ یہ حدیث کو جانتا تھا کہ بندہ جتنی دیر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ اتنی ہی دیر بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اس نے اس حدیث پر خوب عمل کیا اور اپنی توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسرا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے اس دوسرے طریقے پر خوب زیادہ عمل کیا اور پوری نماز میں اس طرح اللہ کی طرف متوجہ رہا جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسے ہی اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب آپ بتائیے ان میں سے کس کی نماز اللہ کو زیادہ راضی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کا نام نمازیوں میں لکھ دے گا۔ اور یہاں پر آپ نے آپ کو بھی جانچیے کہ آپ کی نماز ان میں سے کس نمبر پہ ہے۔ کیا واقعی آپ نماز کے سارے اصولوں اور قاعدے قانون پر عمل کرتے ہیں اور نماز بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ 1 نمبر والے نمازی ہیں تو اگر ایسا ہے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گئے ہیں، اس سے مانگنا سیکھ گئے ہیں، اور جب یہ سب کچھ سیکھ گئے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ سب سے پہلی منزل آخرت کی نماز ہی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر نماز بہتر ہے تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، کھلے عام کیے اور لوگوں سے چھپا کر کیے، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ زندگی بھر بس ایک سرسری سی نماز رسمی طور پر پڑھتے رہے اور ان کو 1 نمبر والے نمازیوں میں نہیں آنے کی کوشش بھی آپ لوگوں نے نہیں کی، تو یہ بہت فکر کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے مطابق یہ نماز کپڑے کی طرح لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ ہم کو اور آپ کو بلکہ ہر کسی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، اور آپ نے اس کے لیے کیا قاعدے قانون بنائے ہیں، کب نماز ٹوٹتی ہے، کب باقی رہتی ہے، کب سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور نماز پڑھتے وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور ہم کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرح نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے علم حاصل ضرور ہوا ہوگا، تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔